اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ معزز سامعین حضرات، علماء ذوی الاحترام، چھوٹے بچے عزیزان گرامی اور میری مائیں اور بہنیں، یہ مبارک محفل، نورانی محفل کہ جس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس وقت کتنی خوش قسمتی کا معاملہ ہے کہ آپ کے اس علاقے کے ایک مدرسے سے ایک ہونہار بچے نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ان کے اساتذہ کرام مبارکباد ہیں، والدین مبارکباد ہیں، ننیال اور ددیال گھر والے مبارکباد ہیں، علاقہ وہ مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور بے انتہا فضل کہ اس نے اس وقت بہت بڑے انعام سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اس بچے کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کے لیے کشادہ کر دیا، کھول دیا۔ وہ قرآن کریم، وہ کلام الہی کہ جب آسمانوں پر پیش کیا گیا، زمینوں پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، تو سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کلام الہی کہ نسخہ ہدایت ہے، وہ کلام الہی کہ جس کو سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، عبادت کرتے۔ غار حرا بہت بلند پہاڑ ہے، اس میں ایک غار، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کچھ روشن دان اس طریقے کے کہ وہاں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا بھی دیدار ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نور کا دیدار ہوتا، جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیات خانہ کعبہ پر اترنے والی ہوتی اس کا دیدار ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، ایک ایک ہفتے 15 دن باہر رہتے۔ کھانے کی چیزوں میں خشک و توشہ، کھجور، ستو یا اس قسم کی چیز بڑی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ میں کر دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے رہتے، یاد خنا میں مبتلا رہتے۔ حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں اور فرماتے اقرا، آپ پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ یہی کیفیت پیش آتی ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر جب چھوڑتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت مرحومہ، یہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اور وہ بھی اقرا سے کہ پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو دبوچنا اور چھوڑنا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اقرا کہنا کہ آپ پڑھیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان آیات کا جاری ہونا، ایک تو یہ پورا کے پورا ماحول، اور دوسرے کلام الہی کی عظمت کہ وہ کلام الہی کہ جو اللہ رب العزت کا کلام، احکم الحاکمین کا کلام، باری تعالیٰ عز اسمہ کا کلام، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ اور عرفہ لازوال ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے سے اس کے کلام الہی کی عظمت کے کیا کہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر بڑی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتے زملونی زملونی، مجھ کو اڑا دو، مجھ کو اڑا دو، مجھ کو اڑا دو۔ آپ کے بدن پر کپ کپاٹ ہے۔ آپ فرماتے کہ عجیب و غریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں ضائع ہو جاؤں گا۔ ایسے وقت میں اگر بیوی ہو تو ایسی کہ جو شوہر کی ہر طریقے سے غمگساری کرے، ہر طریقے سے دلاسا دے، ہر طریقے سے ہمت بڑھائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتی ہیں، بیواؤں کی مدد کرتی ہیں، جو راستے سے بھٹک جاتی ہیں ان کو راستہ بتلاتی ہیں۔ آپ تو غریبوں کے ماما اور ملجا ہیں، ایسے ذات گرامی کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ذرا غور کرو، یہ ہے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے ایک مستقل طور پر نتیجہ نکال رہی ہیں کہ جو شخصیت ایسی ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کر آیا تھا، انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا تھا۔ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آپ کے پاس اللہ کی وحی لے کر آیا۔ یہ ہے کلام الہی کا نظام۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ وقت کے لحاظ سے معجزہ دیا، زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا، ذات کے اعتبار سے معجزہ دیا، قبیلے اور شہر کے اعتبار سے وہ نبی آئے اور چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے تو اس جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ۔ کس کو چیلنج ہو رہا ہے؟ ان ادبا کو